واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم زونل ایجوکیشن آفیسر سنبل آزاد صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول رکشلوت، معزز جو یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ دیکھیے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک مہم کے سلسلے میں جمع ہیں جس کا نام ہے انرولمنٹ ڈرائیو۔ انرولمنٹ ڈرائیو میں جو ہمارا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے وہ داخلہ لینے چاہیے، اور کوئی وہ بچے جو آؤٹ آف سکول ہیں، کسی وجوہات کی وجہ سے جو سکول نہیں آ پاتے ہیں، چاہے گھریلو وجوہات ہے یا اس کے پرسنل وجوہات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم ان بچوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے سکول میں، گورنمنٹ سکول میں جو ہے داخلہ حاصل کریں۔ یہ جو مجھے پرسنل جو اس میں ریسرچ ہے، اس بات میں پرسنل ریسرچ میری یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سکولز میں داخلے جو ہوتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کیوں کم ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ somehow سسٹم میں ایک ٹرسٹ ڈیفیشنسی آئی ہے۔ جو پیرنٹس ہیں یہ ٹرسٹ ڈیفیشنٹ ہو گئے ہیں، ان کو شاید گورنمنٹ سکولوں پہ یقین نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ جو ہمیں بچوں کی تعلیم ہوگی وہ صرف ہمیں پرائیویٹ سکول میں مل سکتی ہے۔ اس سلسلے سے ریلیٹڈ گورنمنٹ نے انرولمنٹ ڈرائیوز جو ہیں ان کا جو ہے آغاز کیا ہے، اسٹارٹ کیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں ہم سکولوں میں لا سکے، اور یہ جو گیپ ہے، اور جو ٹرسٹ ڈیفیشنسی ہے بٹوین دا ٹیچرز اینڈ دا پیرنٹس، یہ ہم دور کر سکیں۔ دیکھیے، نالج جو ہوتی ہے، جو NEP 2020 جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020، اس کا جو بیسک مقصد ہے، 4 اس کے بیسک مقصد ہیں۔ نمبر فرسٹ، اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہونی چاہیے۔ کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ تنقیدی سوچ اس کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے، کیونکہ جس شخص میں تنقیدی سوچ ہوتی ہے وہ جلدی سے کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، تنقیدی سوچ ہوتی ہے، یہ ہر ایک کی بات کو جلدی سے مانے گا نہیں، پہلے اس کے اوپر ریسرچ کرے گا، اس کے بعد اس کی بات کو مانے گا، کیونکہ کرٹیکل تھنکنگ آج کل کی سینچری میں بہت ایسنشل ہے، بچوں پہ یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو NEP 2020 میں ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہونی چاہیے، ذہنی تخلیق ڈیولپ ہونی چاہیے۔ کریٹیوٹی کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سے فار ایگزامپل کوئی ہمیں واٹر کی ٹینکی لینی ہے اوپر، ٹھیک ہے، دروازہ لیکن چھوٹا ہے، جس کے پاس کریٹیوٹی کم ہوگی وہ کہے گا کہ چلو ہم دروازے ہی توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ دروازہ توڑ دے گا، تہس نہس سب بلڈنگ تباہ کر کے ٹینکی کو کہاں لگائے گا؟ اوپر۔ لیکن جس کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز جو ہے الگ ہوتا ہے، سائنٹیفک ہوتا ہے، وہ کہے گا نہیں ہم باہر سے رسی لائیں گے، رسی کی وجہ سے اس کو چھت تک پہنچائیں گے۔ یعنی کہ کریٹیوٹی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، جس کے اندر، جس اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے کل جا کے وہی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، جس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے کل جا کے وہی بہت ہی بڑا افسر بن سکتا ہے۔ تیسری بات جو ہے NEP 2020 میں جو کہ گورنمنٹ سکولز میں ہم اپلائی کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں اس بات سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ 2020 NEP جو ہے ہمارے پاس یہ کیریئر ایڈوانسڈ اور سکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی ہمیں ٹریننگز دیتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بچہ ہے، اس کے اندر کوئی سکل ہے، ٹھیک ہے، پینٹنگ کا سکل ہے، سائنٹیفک تھنکنگ ہے، یا کوئی آرٹ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، NEP 2020 ہمیں کہتا ہے کہ بچے کے اوپر فوکس کرو اور اس کے اندر یہ جو ٹیلنٹ ہے، یہ جو سکل ہے، اس کو ابھارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس گورنمنٹ سکولز میں بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں۔ اور فائنلی جو
نالج ہوتی ہے اس کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیلف اویئرنیس بھی دیتا ہے. میں کیا ہوں, میں اس کائنات میں کیوں آیا ہوں, میری ایگزسٹنس کیا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم ایگو کہتے ہیں, ایگو ریئلائزیشن, اپنے آپ کو جاننا, اپنی ایگزسٹنس کو جاننا, اپنی تخلیق کو جاننا, یہ بھی ہمیں نالج سے مل سکتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو جانو گے آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ آپ نے خدا کو جانا. مجھے یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ ایک شعر کہوں گا, وہ کہتا ہے خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ, خودی کی خلوتوں میں کبریائی, زمین و آسمان و عرش و کرسی خودی کی سر پہ ہے ساری خدائی. یعنی کہ اگر آپ خود کو پہچانو گے, اور یہ خود کے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدائی کو پہچانا. تو یہ چار چیزیں, کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, کیریئر ایڈوانسمنٹ, اور یہ جو یہاں پہ ہے جو میں نے بھی کہا سیلف اویئرنیس, یہ نالج کی کچھ بیوٹیفل آسپیکٹس ہیں جو کہ انسان کو حاصل کرنے چاہیے. کیریئر ایڈوانسمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے کہ جو 21st سینچری میں جو بھی اب نئے نئے جابز آنے والے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ, روبوٹکس سے ریلیٹڈ, ٹرانس ہیومنزم ایک ٹاپک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو نئی نئی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں جو بھی پوری طرح سے آئی نہیں ہے, لیکن ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں ان کے بارے میں بھی ہم اویئرنیس دیتے ہیں, اور اتنی فیسلٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو 10 سال کے بعد ابھی کوئی فار ایگزامپل فیلڈ ڈیولپ ہو جائے گا, 15 سال کے بعد جو فیلڈ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, ہمارے پاس وہ فیسلٹی ہے, ہم اس کو بھی بچوں کے اندر انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جو ابھی کہہ رہا تھا گیپ ڈیولپ ہو گئی. جو پیرنٹس ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کے درمیان ایک گیپ ڈیولپ ہوئی ہے, اور انرولمنٹ ڈرائیو کا مقصد ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیشنسی ختم ہونی چاہیے. ابھی کیسے ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, کب سے ہوئی ہے, ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے, ہم خریدیں گے نہیں پاسٹ کو. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ گیپ جو ہے دن بدن کیا ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے. میں کیوں موٹیویٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ گورنمنٹ سکولز میں آئیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ سکول میں جاؤ گے آپ کے پیسے بچ جائیں گے, آپ کے پیرنٹس کے پیسے بچ جائیں گے. اور یہ جو یہاں پہ ہمارا گورنمنٹ کا جو سلسلہ ہے, اس میں کل ہی میں ایک پروگرام میں حصہ لے رہا تھا, اس کو کہتے ہیں مینٹورشپ. یعنی کہ ٹیچر کا کام جو پرانے زمانے میں تھا وہ تھا نالج کو امپارٹ کرنا, نالج کو امپارٹ کرنا, ریڈنگ, رائٹنگ, اس کو لٹریٹ کرنا ہے. بھائی اس کو کوآرڈینیٹڈ ایجوکیشن کہتے ہیں, یہ آپ کو سالو کرنا ہے. اس کو ٹینسز کہتے ہیں, یہ آپ کو ایسے یوز کرنا ہے. اردو کو ایسے لکھتے ہیں, انگلش کو ایسے لکھتے ہیں. تو یہ آپ کی اس کے نوٹس ہیں, آپ کاپی بناؤ, کل میں اس کو چیک کروں گا. تو یہ ایک ٹرائبل کلاسیکل سسٹم ہے ایجوکیشن کا, یہ بھی اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پی ڈی ایف, نوٹس, ویڈیوز, تمام چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہے اب. یعنی کہ اگر بہت سارے بچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ گھر میں ویڈیو سے پڑھتے ہیں, آن لائن پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اسکول کیوں جاؤں, یا میں اسکول کیوں جاؤں, کیونکہ جو کچھ بھی مجھے وہاں پہ ٹیچر کہتا ہے وہ تو مجھے انٹرپریٹ پہ آئے. then why school, why should I go to school, because everything is available on the net. لیکن نیٹ پہ صرف انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے, ریسرچ کی گئی ہے اس بات پہ کہ نیٹ پہ زیادہ مس انفارمیشن ہے, انفارمیشن کم ہے. انفارمیشن کیا ہے, کم ہے. مس انفارمیشن کیا ہے, مس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے انٹرنیٹ میں. ہمارے اسکول میں جو NEP 2020 کی جو پالیسی ہے, ایک پالیسی ہے that is known as mentorship. مینٹورشپ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب جو ٹیچر ہیں, اب ٹیچر کو ٹیچر نہیں رہنا ہے, اب ٹیچر کو مینٹور بننا ہے. مینٹور ہم کس چیز کو کہتے ہیں, مینٹور وہ شخص ہوتا ہے جو اس بچے کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ کرے گا, اس کی صحت کا بھی خیال رکھے گا, اس کا ٹائم ٹیبل بھی بنائے گا, ٹھیک ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, اس کو سکل ڈیولپمنٹ بھی کرے گا, اس کو کیریئر گائیڈنس بھی دے گا, اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائے گا. یعنی کہ مینٹور جو ہوتا ہے, مینٹور تو ٹیچر ہے ہی, لیکن ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی باقی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اس کی کیریئر کا خیال رکھنا ہے, اس کی سکل کا خیال رکھنا ہے. تو یہ مینٹور جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ماڈل ہوتا ہے, کیونکہ آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ ٹیچرز ریپلیس ہو جائیں گے.
شاید اس کا نومنکلیچر ہی چینج ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں جب پوسٹ نکلیں گے تو ہم نہیں کہیں گے ہمیں ٹیچر چاہیے, ہم کہیں گے ہمیں مینٹور چاہیے. کیا چاہیے؟ مینٹور. کیونکہ مینٹورشپ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور مینٹورشپ کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں مینٹورشپ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب رشیا سوویت یونین بریک ہو گیا, ٹھیک ہے, سوویت یونین جب بریک ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہاں سے بلون بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بریک, ٹھیک ہے, دس از واٹ وی کال کوئنسیڈنس. تو سوویت یونین جب بریک ہوا تو وہاں کی جو پروفیسرز تھے, ٹیچرز تھے, سائنٹسٹ تھے, وہ سارے امریکہ چلے گئے. یہ پیرنٹس کو بھی سن لینی چاہیے, وہ سارے امریکہ چلے گئے. لیکن فرسٹ ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ایک کالج میں پڑھتا تھا, تو کیمسٹری کے پروفیسر کو پتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت قابل ہے, اس بیچارے کو کیا ہو جائے گا. میں اس کو پڑھاتا تھا لیکن اس کی گھر کی کنڈیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ انٹیلیجنٹ ہے. تو یہ ان کے گھر گیا, ان کے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ بچہ آپ کا بہت قابل ہے, اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس لے جاؤں گا, امریکہ لے جاؤں گا. تو اس نے اس بچے کو اپنے ساتھ پیرنٹس کو موٹیویٹ کر کے کہاں لیا؟ امریکہ لیا. جب امریکہ لیا تو اس نے اس کو اپنی نگرانی میں رکھا, اس کی صحت کا خیال رکھا, فروٹس بھی دے دیے, کھانا بھی دے دیا, کپڑا بھی دے دیا, اس کی گول کی بھی سیٹنگ کر لی, اس کے اندر جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ تھا وہ ڈیولپ کیا, ٹھیک ہے, اس کو ساتھ ساتھ پڑھایا. تو اس لڑکے کی ایج بن گئی 32. کتنی بن گئی؟ اور 32 ایئر کی ایج میں, جو کہ بہت سائنس میں بہت کم ایج مانی جاتی ہے, 32 ایئرز کی ایج میں اسی بچے کو نوبل پرائز مل گیا کیمسٹری. This is what we call mentor. تو یہ ٹیچر جو تھا رشیا کا, یہ صرف ٹیچر نہیں تھا, یہ کیا تھا؟ مینٹور. اس نے بچے کی تخلیق کو, ذہنی تخلیق کو بھی اسٹڈی کیا تھا, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی اسٹڈی کیا تھا, اس کے ہیلتھ کو بھی اسٹڈی کیا تھا, اس کی سکل کی انسٹنکٹس کو بھی اس نے اسٹڈی کیا تھا. تب جا کے اس نے ایک پلان بنایا تھا کہ میں اس بچے کو کیسے ڈیولپ کروں گا. تو اسی طرح سے آنے والے دنوں میں ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ایسے پلانز آتے جائیں گے جس میں ہر ایک ٹیچر مینٹور کا رول ادا کرے گا. وہ صرف ایک ٹیچر نہیں ہوگا, وہ ایک مینٹور ہوگا. لیکن یہ تبھی پاسبل ہے جب ہمیں پیرنٹس کا ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, جب پیرنٹس ہم پہ بھروسہ کریں گے. جو یہ گیپ ہوئی ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان, یہ گیپ کیا ہونی چاہیے؟ کم ہونی چاہیے. اور اس میں پیرنٹس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. کتنا رول ہوتا ہے؟ میں ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا آپ کو. پیرنٹس کو کہاں پہ ہٹ کرنا چاہیے, پیرنٹس کا کہاں پہ رول ہوتا ہے؟ پیرنٹس کا رول ہوتا ہے بچے کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے. کیا اس نے پانی پورا پیا, کیا اس نے کھانا کھایا, کیا اس نے صاف کپڑے پہنچے, کیا اس نے ہوم ورک کی, کیا یہ کسی دائیں بائیں کسی غلط لڑکے یا کسی غلط لڑکی کے ساتھ مت انوالوڈ ہے, کیا یہ ڈرگ میں مت انوالوڈ ہے. تو پیرنٹ کا بھی ایک رول ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے دیکھا کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ ایک آرگینزم جیسا ہے, اس کو ڈالتے ہیں تاکہ گلی کوچوں میں نہ پھیرے, تو چلو ہم اس کو سکول میں ڈالتے ہیں, رجسٹر ہو جائے گا, ادھر ہی دیکھیں گے کیا ہو جائے گا. میں ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا آپ کو. میں ایک سکول میں پڑھاتا تھا, پرائیویٹ سکول تھا, تب میری جاب نہیں لگی تھی. وہاں پہ ایک لڑکا تھا, اس لڑکے نے مجھے اتنا امپریس کیا کیونکہ میں فزکس پڑھاتا تھا, میں بیسیکلی فزکس کے بیک گراؤنڈ کا ہوں, تو میں فزکس پڑھا رہا تھا. جب میں پڑھا رہا تھا ابھی میں کوشچن کہہ ہی رہا تھا تو وہ بچہ سالو کرتا تھا. اس کے 99% مارکس میرے ٹیسٹ میں آتے تھے. نیومیریکل پرابلمز اتنی سٹرانگ تھی, اس کی کمپریہنشن اس کا اتنا سٹرانگ تھا, اور لرننگ انسٹنکٹس آف بیٹ تھے, ریمارکیبل اس کے اندر تھے. تو میں نے اس کو 1-2 سال میں نے پڑھایا, تو میں نے سوچا یا تو یہ کوئی بڑا افسر بنے گا, بڑا سائنٹسٹ بنے گا, کیونکہ مجھے اس کے اندر ایک چنگاری, ایک روشنی جیسی مجھے اس کے اندر دکھتی تھی. لیکن جب 5 سال 8 سال ہوئے, مجھے اس علاقے میں دعوت کسی نے کی, کیا وہاں پہ میرے دوست کی بہن کی شادی تھی, میں وہاں پہ گیا. جو ہی میں گیا تو اسٹوڈنٹس جن کو میں نے پڑھایا تھا وہ میرے دائیں بائیں آگے. میں نے ان کو کہا کہ فلانی لڑکے کا سٹیٹس مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کر رہا ہے آج. اس نے کہا کہ وہ اس وقت سومو ڈرائیور بن گیا, وہ سومو چلا رہا ہے. میں نے کہا کیوں, واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ کہا کہ ان کے گھر والے جو تھے انہوں نے ان کو کہا کہ اب کیا کرنا ہے, پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے, اب تھوڑا گھر میں پرابلم ہے وغیرہ ہے. اس کا کوئی چاچا بھی سومو چلاتا تھا, دوسرا سومو لایا اور کہا کہ آپ بھی سومو ہی چلاؤ. تو اس کا کیریئر انہوں نے کیا کیا, تہز نہز کیا.
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پیرنٹ اویئر ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر، گھر کے اندر جو بچہ جنما ہے یہ کل ایک بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، یہ ایک ہیرا ہے، یہ ایک جواہر ہے، یہ ایک ایسی نایاب چیز ہے جو کل قوم کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر فوکس کیجیے۔ پیرنٹس کا کام ہے ٹیچر کے ساتھ تال میل رکھنا، یہ دیکھو ہمارے بچے بھی کسی جگہ پہ کوئی کمی مت ہے، کیا اس کا میتھس ٹھیک ہے، کیا اس کی کمیونیکیشن ٹھیک ہے، کیا اس کی لینگویج ٹھیک ہے۔ جب وہ کورسپونڈنس رکھے گا پیرنٹ ٹیچر کے ساتھ اور گھر میں بھی تھوڑا جتنا اس کا پوٹینشیل ہوگا اتنا خیال رکھے گا تو اس بچے کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی اٹینشن کم ملتا ہے، سکول میں بھی میں کہہ سکتا ہوں یا گھر میں بھی اٹینشن بچے کو کم ملتا ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اس کو ٹیلنٹ اسیسنیشن ہو جاتی ہے، اس کا ٹیلنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی بچے کو ایجوکیشنلی اپ لفٹ کرنے کے لیے جتنا رول ٹیچر کا ہے اتنا ہی رول پیرنٹس کا بھی ہے۔ تو یہ ایک ٹرائیو پروسیس ہے جس میں ٹیچر بھی انوالوڈ ہے، جس میں پیرنٹ بھی انوالوڈ ہے، جس میں بچہ بھی انوالوڈ ہے۔ بس ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے تال میل۔ کیا ہے؟ تال میل۔ میں پیرنٹس کے رول پہ ایک اور بات بتاؤں گا۔ آج سے کہا جاتا ہے 1840 کے اراؤنڈ ہالینڈ میں دنیا میں سب سے زیادہ میتھمیٹیشنز پروڈیوس کی۔ اگر جرمنی میں مانو 10 میتھمیٹیشنز تھے، ہالینڈ میں 200 میتھمیٹیشنز تھے۔ کہا کہ یہ کیوں؟ انہوں نے اتنے میتھمیٹیشنز کیوں تیار کیے؟ کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی نکالی کہ ہر 15 دن کے بعد ایک میتھس کا ایک پیپر نکالا کرو، یہ فری لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا کرو۔ وہ پزلز تھے، میتھس پزلز تھے، ٹھیک ہے، جس میں کامن سینس یوز ہوتی تھی۔ تو ہالینڈ کے گھروں میں اخبار کے ساتھ ساتھ ان کو وہ دیا کرتا تھا کہ پھر شام کو سارے پیرنٹس جو تھے، ماں بھی، باپ بھی، بہن بھی، بھائی بھی اکٹھے جمع ہو کے اس کوسچن کو کیا کرتے تھے؟ سالو کرتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ ان کو پھر ایوارڈ دیتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ کے اس چھوٹے سے سٹیپ کی وجہ سے تو وہاں پہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن یہ تبھی ہوئی جب اس کے ساتھ گھر انوالو ہو گیا، جب باپ بھی انوالو ہو گیا، جب ماں بھی انوالو ہو گیا، ٹیچر بھی انوالو ہو گیا، بچہ بھی انوالو ہو گیا۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ ایک ملٹی فیسٹ پرابلم ہے۔ اس میں ایک کے رول کی وجہ سے، میری باتوں کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس میں ہر ایک کو اپنی اپنی پارٹیسپیشن دینی ہے۔ اور NEP 2020 کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ بہت ہی بیوٹیفل بات میں بتاؤں گا۔ وہ بلیو کرتا ہے، اس کی پالیسی ہے کہ NEP 2020 میں جو بھی بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس کا انکلوژن اور ایکویٹی ہمیں دیکھنی ہے۔ ایکویٹی اور انکلوژن کیا ہم کس کو کہتے ہیں؟ انکلوژن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک بچے کو، ٹھیک ہے، ایکول اپارچونٹی ملنی چاہیے لرننگ کے لیے، irrespective of color, creed, caste, religion۔ یہ کس مذہب کا ہے؟ یہ امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر ایک بچہ چاہے وہ ناقابل ہو چاہے قابل ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کو اپارچونٹی ملنی چاہیے آگے بڑھنے کی۔ تو اس میں ایک اور بات ہے ایکویٹی کی، ایک ہوتی ہے ایکویلٹی، دوسری ہوتی ہے ایکویٹی۔ ایکویٹی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے چلو ہمیں پہاڑ پہ چڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر ایک بچے کو یہاں پہ پہاڑ دکھانا ہے، وہاں پہ پہاڑ کے اوپر کوئی سپرنگ ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے ایک خود چل پاتا ہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ نہیں چل پاتا ہے۔ ہم گھوڑا لائیں گے، اس کو گھوڑے پہ چڑھا کے اس کو بھی وہی اپارچونٹی دے دیں گے جس کو دوسرے بچے نے اویل کیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے پالیسیز آر دیئر، پروسیسز آر دیئر، ٹھیک ہے، اب ہم تک ہے، سب کچھ ہے ہم تک، فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اور کلسٹر کا کنسپٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس سکول میں بچے کا داخلہ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ اس نے کلسٹر میں داخلہ لیا ہے۔ کلسٹر کا مطلب ہے کہ جتنے بھی کلسٹر میں سکولز ہیں، ہمارے کلسٹر میں تقریباً 40 سکولز ہیں، جتنے بھی کلسٹر میں سکولز ہیں یہ سارے آپ کے سکولز ہیں۔ اگر اس سکول میں میتھس کا ٹیچر نہیں ہے، بینگ اے کلسٹر ہیڈ، میں کسی دوسرے سکول سے یہاں پہ کسی ٹیچر کو ڈپلوائے کر سکتا ہوں، اس کو کہوں گا کہ نہیں یہاں پہ میتھس کی کمی ہے۔ اگر آپ کو روبوٹکس سیکھنی ہے، یہاں پہ مت روبوٹکس کی لیب ہے، یہاں پہ مت ٹنکرنگ لیب ہے، لیکن ہماری ہائر سیکنڈری میں آ کے آپ کو سیکھ سکتے ہو۔ تو یہ ایک کوپریشن ہے، جس کوپریشن سے یہ سارا کچھ چلنے والا ہے۔ تو میری ریکویسٹ رہے گی ایٹ دا اینڈ
زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ پیرنٹ سے میری ریکویسٹ رہے گی کہ آپ سے صرف ہمیں ایک ہی چیز چاہیے، دیٹ از کوآپریشن. ریسٹ آپ ہم پہ ڈالیں. ٹھیک ہے، آپ کے بچے کا کیریئر ڈیولپ کرنا وہ ہمارا کام ہے، آپ کے بچے کو اچھی ایجوکیشن دینا وہ ہمارا کام ہے، آپ کے بچے کو کیریئر ڈیولپمنٹ دکھانا وہ ہمارا کام ہے، آپ کے بچے کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ کرنا وہ ہمارا کام ہے. لیکن آپ صرف ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجئے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ تعاون رکھیں. اپنے بچے کا بھی تھوڑا گھر میں خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہم اس مہم میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ ہر ایک قوم جب چاہے گی تب وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے، جب اس کے لوگ چاہیں گے. جب لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہماری تقدیر بدلنی نہیں چاہے تو ہمیں اس میں سے کوئی لیکچر یا گورنمنٹ آرڈر اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے.